اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ پیچھے ذکر فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے کہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا معاملہ آپ سے نکلا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہیے حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، حق اور سچ بات وہ ہے جو تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، اس لیے کوئی مانے نہ مانے اس کی پرواہ نہ کیجیے، کوئی مانے نہ مانے اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ حق تو وہی ہے جو رب کی جانب سے ہے، تو بس جو چاہے ایمان لائے، یقین کرے، اور جو چاہے انکار کرے، کفر کرے، لیکن ہاں انجام سن لے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، تحقیق ہم نے تیار کی ظالموں کے لیے آگ، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ اس کے پردوں نے، اس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، اب چاہے جو ایمان لائے، چاہے جو کوئی کفر کرے، اللہ نے دنیا میں آزمائش رکھی ہے، اختیار رکھا ہے، دین کے قبول کرانے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ سن رکھنا چاہیے کہ ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اتنی زبردست آگ ہے کہ اس کی گویا دیواریں ایسی آگ کہ ہر طرف سے آگ ہی آگ، ان کا گھیراؤ کر رکھا، جیسے دیوار ہوتی ہے، پردے ہوتے ہیں، قناتیں ہوتی ہیں گھیرا کرنے کے لیے، تو ایسے آگ ان کا گھیرا کیے ہوئے ہوگی۔ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، تحقیق ہم نے تیار کی ہے آگ ظالموں کے لیے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ اس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ آگ کی قناتیں، آگ کے پردے، جیسے میں نے بتایا کہ دیواریں اور قناتیں گھیراؤ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ آگ ہر طرف سے آگ ہی آگ، آگ کی لپٹوں نے، آگ کے قناتوں نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، گویا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایک تو آگ ہر طرف جس کی وجہ سے تپش بہت زیادہ کیونکہ ہر طرف آگ ہی آگ، اور دوسری بات یہ کہ کہیں نکل بھاگ نہیں سکتے کیونکہ ہر طرف آگ ہی آگ، کہیں نکل بھاگ نہیں سکتے۔ تو وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر فریاد کریں تو فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ، کالمول، جیسے گلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا، یشفی الوجوہ، جو بھون ڈالے چہروں کو۔ پانی مانگیں گے، جب گرمی سے پیاس لگے گی پانی مانگیں گے، پیاس کہیں گے، العطش، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ تانبا جو گلا ہوا ہوتا ہے، پگھلا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تانبے میں آپ کی صلاحیت بہت تیز اور بہت جلدی ہوتی ہے، جیسے پیتل ہوتا ہے، پیتل اصل میں تانبے کو ملا کر بنتا ہے، تو مختلف بجلی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں، مصنوعات ہوتی ہیں، ان میں جتنا اچھا پیتل ہوتا ہے اتنا اچھا بجلی دوڑتی ہے، ان میں تیز بجلی دوڑتی ہے۔ تو تانبا جو ہوتا ہے گلا ہوا پگھلا ہوا، وہ اصل میں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس میں آگ بہت زیادہ جلدی اور بہت تیز صلاحیت کی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا پانی ہوگا کہ جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، جو کہ چہرے کو جھلس دے گا، بھون ڈالے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، تحقیق تیار کی ہم نے
ظالموں کے لیے آگ احاط بہم سرادقها کہ اس کی قناتوں نے ان کو گھیر لیا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ اور اگر وہ فریاد کریں تو فریاد رسی کی جائے گی ان کی ایسے پانی کے ساتھ جیسے پگھلا ہوا تانبا کہ جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے۔ بئس الشراب برا ہے پینا، ظاہر سی بات ہے جب پانی ایسا ہوگا تو وہ کوئی اچھا تو نہیں ہوگا، وہ کوئی پیاس تو نہیں بجھائے گا، برا ہی ہوگا وہ۔ بئس الشراب برا ہے پینا، وساعت مرتفقہ اور بری ہے آرام کی جگہ۔ یہ آرام انسان جو ہے گھر میں جاتا ہے آرام کے لیے، ٹھکانہ پکڑتا ہے آرام کے لیے، لیکن یہ کیسا ٹھکانہ ہے کہ جو برا ٹھکانہ ہے، جس میں آرام کی بجائے سخت تکلیف اور سخت تپش ہے۔ وساعت مرتفقہ اور بری ہے آرام کی جگہ۔ اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، کام کیے نیک، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تحقیق ہم ضائع نہیں کریں گے بدلہ ان کا جنہوں نے اچھا کیا کام، جنہوں نے اچھا کیا کام ہم ان کا بدلہ ضائع نہیں کرتے، ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدلہ جنت میں ملے گا۔ تو چنانچہ آگے فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن، یہ لوگ ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے، عدن رہنے کے باغات، ایک تو ہوتا ہے نا گھومنے پھرنے کے باغات، وہ نہیں، یہ رہنے کے باغات۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ لوگ ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، گہنے پہنائے جائیں گے سونے کے وہاں پر، یحلون فیہا من اساور من ذہب، گہنے پہنائے جائیں گے وہاں پر سونے کے، یعنی جیسے تو دنیا میں مردوں کے لیے زیور سونا چاندی کا حرام ہے، منع ہے، اور جیسے آگے آ رہا ریشم کا بھی، ریشم بھی منع ہے مردوں کے لیے جو اصلی ریشم ہوتا ہے، لیکن جنت میں یہ چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے، یعنی جنت ہے عیش و عشرت کی جگہ، دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو بس کام چلانے کی جگہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو امتحان دینا ہے، آزمائش دینی ہے اپنی۔ تو فرمایا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے وہاں گہنے سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور لباس پہنیں گے کپڑا سبز، یہ باریک ریشم کے اور گاڑے ریشم کے، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرق کہتے ہیں گاڑے ریشم کو۔ تو یہ جو فرمایا کہ باریک ریشم اور گاڑا ریشم، تو بعضوں نے کہا کہ اندر کی طرف، جسم کے اندر کی طرف جو ہے وہ گاڑا ریشم اور باہر کی طرف باریک ریشم، جیسے بنیان ہوتا ہے، بنیان جو ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور جو کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ باریک ہوتا ہے، تو اس طرح وہاں پر بعض مفسرین نے یہ کہا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مختلف قسم کے ریشم ہوں گے اور مختلف اس کے استعمالات ہوں گے۔ تو فرمایا ویلبسون ثیابا، اور پہنیں گے لباس، ثیابا خضرا کپڑے سبز، من سندس باریک ریشم سے، واستبرق اور گاڑے ریشم سے، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے اس میں مسیریوں پر، تختوں پر یعنی مسیریوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پر عیش و آرام ہوں گے، باغات ہوں گے اور زیور ہوں گے اور ریشمی کپڑے ہوں گے، اور آرام سے مزے سے
مسیریوں پر اور تختوں پر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے. تو فرمایا نعمت ثواب، خوب ہے بدلہ، یہ ہے اچھا بدلہ جو دنیا میں جو آخرت میں مل رہا ہے، یہ ہے اچھا بدلہ. دنیا میں جو عیش و عشرت ہے، جو اسباب و وسائل ہے، جو ساز و سامان ہے، وہ اچھا بدلہ نہیں ہے. نعمت ثواب، اچھا بدلہ یہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور اچھی ہے آرام کی جگہ. جیسے بتایا پیچھے جہنم کے بارے میں کہ وہ بری ہے آرام کی جگہ، وہ برا ہے ٹھکانہ، اور یہ جو جنت ہے یہ ہے اچھا ٹھکانہ، یہ ہے اچھی آرام کی جگہ. وحسنت مرتفقہ، اور اچھی ہے آرام کی جگہ. آگے اللہ رب العزت نے دو مثالیں دی ہیں، دو آدمیوں کی مثالیں دی ہیں جن کے مختلف حالات ہیں. ایک فقیر ہے، غریب، لیکن توحید والا ہے، ایمان والا ہے. اور ایک غنی مالدار ہے لیکن شرک والا ہے، مشرک ہے. جو مشرک ہے اس کو دنیاوی اسباب و وسائل حاصل ہیں، اور جو غریب فقیر ایمان والا موحد توحید والا ہے اس کے پاس اسباب و وسائل کی کمی ہے. اب جو مشرک ہے اور مالدار ہے وہ دنیا میں اپنی مال و دولت کو اس بات کی علامت سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں. تو اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں اگر مال و دولت کسی کو ملا ہوا ہے، اسباب و وسائل ملے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا بڑا تفصیلی طور پر یہ مثال بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور بیان کر ان کے لیے ایک مثال دو مردوں کی. آپ یہ بھی دیکھیں یہاں پر کہ پیچھے بھی اللہ نے دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں، پیچھے بھی دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے، کہ آخرت کے اعتبار سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا کیا نقشہ ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کا کیا نقشہ ہوگا. دونوں بالکل الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، دونوں کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہے، بالکل الگ الگ ہے. اب یہاں پر دنیا کی مثال ذکر فرماتے ہیں، دنیا کی مثال ذکر فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور بیان کر ان کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے بیان کر مثال دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان میں سے ایک کے لیے کیے ہم نے دو باغ، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے گھیرا ان دونوں کو کھجور کے درخت کے ساتھ، یعنی ان دونوں باغوں کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا. وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کی کھیتی. یہ اللہ نے نقشہ کھینچا کہ دو باغ ہیں، ان دونوں باغوں، اور وہ باغ ہیں انگور کے، اور دونوں باغوں کے ارد گرد جو احاطہ ہے اور وہ جو گھیراؤ ہے وہ ہے کھجور کے درختوں کا. اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں کچھ زمین ہے جس میں کھیتی ہوتی ہے، غلہ اگتا ہے. تو گویا کہ ہر طرح کا سامان، ہر طرح کے دنیاوی اسباب یہ میسر ہیں، کھانے پینے کے، پھل بھی اور اناج بھی. فرمایا وَضْرِبْ لَهُم، اور بیان کر ان کے سامنے مثال دو مردوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کے لیے کیے ہم نے دو باغ، من اعناب کھجور کے، من اعناب انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ان کو گھیرا ہم نے کھجور کے درخت کے ساتھ. وجعلنا بینہما زرعا، اور کی ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی. کلتا الجنتین آتت اکولہا، دونوں باغوں نے دیا اپنا میوہ. ولم تظلم منہ شیئا، اور کم نہیں کیا اس سے کچھ بھی. یعنی دونوں باغوں نے اپنا میوہ، اپنا پھل خوب دیا، کمی نہیں کی. یہ نہیں کہ کسی درخت پہ لگاؤ کسی درخت پہ نہیں لگاؤ، یا ایک باغ نے پھل دیا ہو دوسرے باغ نے نہ دیا ہو، ایسا نہیں. دونوں باغوں نے خوب پھل دیا، کوئی کمی نہیں کی. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں نے دیا اپنا میوہ یعنی کہ اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا،
اور نہ کم کیا اس میں سے کچھ بھی. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے پھاڑ نکالی ان دونوں کے درمیان نہر، یعنی ہم نے نہر بھی دی ان کو. ان دونوں باغوں کے درمیان نہر چل رہی تھی جس کی وجہ سے دونوں باغوں کو آرام سے اور برابر سے پانی مل رہا تھا. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے پھاڑ نکالی ان دونوں کے بیچ میں نہر. وکان لہ ثمر، اور تھا اس کے لیے میوہ یعنی کہ پھل، یعنی ہر طرح سے گویا کہ بظاہر دیکھا جائے تو خوب اسباب و وسائل اس کو یہ حاصل تھے، پھل وغیرہ سب یہ اس کو یہ حاصل تھے. وکان لہ ثمر، اور تھا اس کے واسطے میوہ پھل. اب لیکن تھا کیسا یہ سب؟ یہ اسباب تو اللہ فرما رہے ہم نے اس کو دیے، تھا کیسا؟ رویے میں کیسا تھا؟ کردار میں کیسا تھا؟ تو فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ انا اکثر منک مالا، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، واعز نفرا، اور میں زیادہ عزت والا ہوں آدمیوں میں، یعنی میرے پاس مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میرے پاس لوگوں کی نفری بھی تجھ سے زیادہ ہے، میرے آل اولاد رشتہ دار دوست احباب بھی زیادہ ہیں، یعنی گویا ہر طرح سے مجھے اسباب و وسائل یہاں دنیا میں ملے ہوئے ہیں. گویا کہ یہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے. میں جو بھی یعنی طرز عمل رکھتا ہوں، جو بھی کچھ کرتا ہوں، تو یہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے. اور جیسے آگے آ رہا ہے کہ وہ مشرک تھا، تو فرمایا کہ فقال لصاحبہ، پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے سوال جواب کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، بحث مباحثہ ہو رہا تھا ان کے درمیان. انا اکثر منک مالا، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، واعز نفرا، اور میں زیادہ عزت والا ہوں آدمیوں میں. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. یہ جو فرمایا اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، تو آگے والے جملوں سے واضح ہو رہا ہے کہ اپنے جان پر کیسے ظلم کر رہا تھا، کیونکہ وہ مشرک تھا، وہ باس بادل موت کا قائل نہیں تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل نہیں تھا، اور مشرک تھا وہ، تو اس طرح اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا. ان الشرک لظلم عظیم، تحقیق شرک بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے. تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، یعنی وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل نہیں تھا اور وہ مشرک تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہلاک ہو یہ کبھی، میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے، میں نے ایسا انتظام کر دیا، میں نے ایسی محنت کر دی ہے، ایسا سارا میں نے یہ لگا دیا ہے کہ یہ مجھے ہمیشہ فائدہ دیتا رہے گا، پھل دیتا رہے گا، غلہ دیتا رہے گا، یہ کبھی ہلاک و خراب نہیں ہوگا. ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہا اس نے کہ میں نہیں سمجھتا، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ ہلاک ہوگا کبھی. اندازہ لگائیے اس کو اپنی محنت پر اتنا یعنی گھمنڈ تھا اور غرور و تکبر تھا. حالانکہ جیسے پیچھے گزر رہا ہے سارا کہ سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ نے فرمایا ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے کیا، تو اللہ نے دیا، سمجھ رہا ہے کہ یہ میری محنت ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. حالانکہ جب اللہ نے دیا تو اللہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے. تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہا اس نے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہلاک ہو یہ کبھی. وما اظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. قیامت کے قائم ہونے کا یہ قائل نہیں تھا، یقین نہیں رکھتا تھا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر مجھ کو لوٹایا گیا میرے رب کی طرف تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بہتر پھرنے کی جگہ. یعنی کہہ رہا ہے کہ اول تو مجھے خیال نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن بالفرض اگر میں لوٹایا گیا، دوبارہ زندہ کیا بھی گیا، تو بھی میرا یہ یقین ہے لَأَجِدَنَّ، کتنے یعنی زور دے کر رہا ہے، تاکیدی الفاظ ہیں کہ ضرور میں پاؤں گا اس سے بہتر پھرنے کی جگہ، مجھے اور اس سے بھی زیادہ اچھی بہتر جگہ ملے گی. یعنی دنیا میں جو اللہ نے اس کو دیا
اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے. حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ دنیا میں اگر کسی کو فراخی ملی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ کامیاب ہے. دنیا کی فراخی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کی فقیری ناکامی کی دلیل نہیں ہے. تو فرمایا کہ وما اظن الساعة قائمہ، اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور میں پاؤں گا اس سے بہتر پھرنے کی جگہ. قال له صاحبه وهو يحاذره، اب اس کا ساتھی اس کو سمجھا رہا ہے، اس کا ساتھی اس کو سمجھا رہا ہے. قال له صاحبه وهو يحاذره اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہا اس کو اس کے ساتھی نے اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اس سے بحث مباحثہ کر رہا تھا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا کہ جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو تندرست کر دیا ایک مرد، پھر تجھ کو ٹھیک کر دیا ایک مرد. یعنی اللہ نے اس ذات، جو ذات تیری پیدا کرنے والی ہے، جس ذات نے تجھ کو مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یا یہ ہے کہ جو نطفہ ہے وہ بھی تو غذا سے بنتا ہے، غذا مٹی سے بنتی ہے. تو جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تجھ کو ایک آدمی بنا دیا، مرد بنا دیا، تو کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ یعنی تو اس خالق کو مانتا نہیں ہے اور تو اس خالق کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے. اور تو یعنی جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے تجھ کو یہ اسباب دیے، تو اس کی طرف نظر نہیں کرتا، تو اپنی محنت کی طرف نظر کرتا ہے کہ بس میری محنت ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میری چیز ہے. حالانکہ جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے یہ اسباب دیے وہ یہ اسباب چھین بھی سکتا ہے. تو اس کو ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. جیسے آگے آ رہا ہے، اس نے کہا لکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. لیکن تو اپنے خالق کا منکر ہے کہ تو اپنے کیے پر اتراتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے تجھ کو دی ہیں تو ان پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے. تو اللہ کا ناشکرا ہے اور منکر ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کیا، کیا تو نے ناشکری کی. یہ کفر جو ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، ناشکری کے بھی اور انکار کے بھی، کیونکہ دونوں قریب قریب ہیں. جیسے میں نے بار بار سمجھایا، جو انکار کرتا ہے وہ اصل میں ناشکری بھی کرتا ہے. اللہ کا انکار کرنا اللہ کی ناشکری کرنا بھی ہے. تو فرمایا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا ایک مرد، لیکن یعنی تجھ کو بالکل صحیح تندرست مرد بنا کے پیدا کر دیا. لکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کا کسی کو بھی. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، جب تو نے اللہ کی نعمتیں دیکھی تھی تو تجھے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ تو تکبر کرتا اور غرور کرتا. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ جس وقت تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ، تو نے کہا کہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، نہیں قوت مگر اللہ کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو یوں کہتا کہ ما شاء اللہ، یعنی جو اللہ چاہے. یہ جو کچھ ہے اللہ کی چاہت سے، اللہ کی مشیت سے ہے. لا قوت الا باللہ، نہیں قوت مگر اللہ کے ساتھ. انسان کی کوئی طاقت کسی کام کے کرنے کی، کسی برائی سے بچنے کی نہیں ہے، کسی فائدہ حاصل کرنے کی، کسی نقصان سے بچنے کی نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ. لا قوت الا باللہ یعنی کسی فائدے کو حاصل کرنے کی قوت، کسی نقصان سے بچنے کی قوت، کسی اطاعت کو کرنے کی قوت، کسی معصیت سے بچنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ. ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی یہ اللہ کی مشیت سے ہے جو کچھ اللہ نے دیا. یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے عطا سے، میری اپنی محنت سے نہیں ہے. تو یوں کہنا چاہیے تھا تجھ کو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرح منسوخ کرنا چاہیے تھا.
ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیوں نہیں کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو تو نے کہا کہ جو اللہ چاہے نہیں ہے طاقت مگر اللہ ہی کے ساتھ. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، بس امید ہے کہ میرا رب دے مجھ کو بہتر تیرے باغ سے. اگر ابھی میں کم اولاد والا ہوں، کم مال والا ہوں، لیکن مجھے میرے رب سے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے سے بہتر باغ دے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ جیسے پیچھے گزرا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رب کو مانتا ہوں اور شریک نہیں ٹھہراتا کسی کو بھی. یعنی بات یہ ہے، یعنی دنیا میں مال و متاع کا ہونا حق کی علامت نہیں، فقیری کا ہونا ناحق کی اور باطل کی علامت نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان حقائق کو تسلیم کرے، حق اور سچ کو تسلیم کرے اور مانے، حق اور سچ کو تسلیم کرے اور مانے، چاہے غریبی آئے چاہے امیری آئے. جو نبی نے بتایا اس کو مانے، چاہے امیری آئے چاہے غریبی آئے. تو کہتا ہے وہ کہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، بس امید ہے کہ میرا رب دے مجھ کو بہتر تیرے باغ سے. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیج دے اس کے اوپر عذاب آسمان سے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ کو تیرے باغ سے بہتر دے سکتا ہے اور تجھ کو برباد کر سکتا ہے، تیرے باغ کو برباد کر سکتا ہے جس کے اوپر تیرا اتنا گھمنڈ ہے، اور جو اللہ کی نعمت ہے لیکن تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا اور ناشکری کرتا ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور بھیجے اس کے اوپر یعنی اس باغ کے اوپر عذاب آسمان سے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پس ہو جائے زمین چٹیل. یہ باغ ابھی لے رہا ہے، درخت ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، پھر سارا ختم ہو جائے، چٹیل میدان ہو جائے. آسمان سے ایسی کوئی آفت آئے، عذاب آئے، ہوا آئے، بجلی گرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ بس امید ہے کہ میرا رب دے مجھ کو بہتر تیرے باپ سے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے اس کے اوپر یعنی اس باغ کے اوپر عذاب آسمان سے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پس ہو جائے زمین پھسلنی یعنی چٹیل، صاف ستھری زمین ہو جائے، بس میدان ہو جائے. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا ہو جائے اس کا پانی خشک. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پس تو نہ اس کو ڈھونڈ سکے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پس اس سے نہ ہو سکے اس کو ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا. پانی نیچے بیٹھ جائے، جس پانی سے یہ سارا کھیت اور باغات لے لا رہے ہیں سرسبز ہیں، پانی خشک ہو جائے تو پھر کیا بچے گا؟ سب ختم ہو جائے گا. او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی خشک. فلن تستطيع له طلبا، پس تو نہ کر سکے اس کو تلاش. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، اور گھیر لیا جائے اس کے پھلوں کو، اس کے پھل پر، اس کے میوے پر آفت آ جائے کوئی. فأصبح يقلب كفيه، بس صبح کے وقت میں جو ہے وہ مسلتا رہ جائے اپنی ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا. وهي خاوية على عروشها، اس حال میں کہ وہ گرے ہوئے ہیں اپنی چھتوں پر. یعنی یہ جو ایک صورت یہ بتائی کہ آسمان سے کوئی عذاب آ سکتا ہے، کوئی آفت آ سکتی ہے، ہوا آ سکتی ہے، بجلی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے سب برباد ہو جائے. دوسری صورت یہ بتائی کہ پانی سے ہے نا یہ سب کچھ، تو پانی ختم ہو سکتا ہے، خشک ہو سکتا ہے، پانی نیچے بیٹھ سکتا ہے، تو پھر یہ سارا ختم ہو جائے گا. تیسری صورت یہ بتائی کہ میوہ پھل یہ ہوتا ہے نا اصل کام کا، اس کے اوپر اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی بجلی گر جائے، بارش سے خراب ہو جائے، کوئی کیڑا لگ جائے، کوئی بھی آفت آ سکتی ہے،
تو یہ تباہ و برباد ہو جائے تو پھر ہتھیلیاں مرتبہ رہ جائے. جو خرچ کیا وہ بھی گیا، یعنی اس باغات کے لگانے میں، میوہ لانے میں، پھل لانے میں جو محنت کی، جو خرچ کیا وہ بھی گیا. گویا کہ جو فائدہ ہونا تھا وہ بھی گیا اور جو اصل خرچ کیا تھا وہ بھی گیا. تو فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیراؤ کیا گیا اس کے پھلوں کا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس صبح کو اٹھا مسلتا ہوا اپنی ہتھیلیوں کو، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ جو اس نے خرچ کیا. اب اصل کو بھی رو رہا ہے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ گرا ہوا ہے اپنی چھتوں پر، یعنی وہ باغ جو ہے وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا ہے. یہ جو بیلیں ہوتی ہیں انگور کی، تو ان کو جو ہے وہ اوپر چڑھایا جاتا ہے، چھپر بنائے جاتے ہیں، چھپر بنائے جاتے ہیں اور ان بیلوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے چھپروں کے. تو جب کوئی ہلاکت و بربادی آتی ہے تو وہ چھپر گر جاتے ہیں اور وہ سارا باغ جو ہے وہ ڈھہ جاتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ اس حال میں کہ وہ گرے ہوئے ہیں اپنے چھتوں پر، یعنی وہ اپنے چھپروں پر، یعنی سارا تباہ و برباد ہو جائے. صبح کے وقت میں دیکھیں ایسا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو اللہ کی مہربانی کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، اور گھیرا کیا گیا اس کے پھلوں کا کہ پس صبح کو اٹھا اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا اس پر جو اس نے خرچ کیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہتا تھا کہ اے کاش کہ میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اب جو افسوس کر رہا ہے یہ بھی کوئی اللہ پر ایمان اور یقین کی وجہ سے نہیں، صرف سے توبہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کو افسوس ہے اپنے نقصان کا، اپنے نقصان کا افسوس ہے. ابھی بھی اپنے یعنی ناحق ہونے کا احساس نہیں ہے، اس کو اپنے شرک کا احساس نہیں ہے، اپنے جو دنیاوی نقصان ہے اس کا احساس ہے، اس پر افسوس ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ مشرک تھا. اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص مشرک تھا. وَيَقُولُ، اور کہتا تھا کہ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اے کاش کہ میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے واسطے کوئی جماعت جو اس کو مدد دے جو اس کو مدد دے اللہ کے سوا. وما كان منتصرا، اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والا. یعنی جب یہ تباہی بربادی ہوئی تو اب کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہیں، اور نہ خود اتنا طاقتور کہ اس عذاب کو روک سکے یا اللہ سے اس کا انتقام لے سکے. کوئی اب اس کی مدد کرنے والا نہیں، نہ خود نہ کوئی جماعت. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت کہ جو مدد دے اس کو اللہ کے علاوہ. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہوا وہ خود بدلہ لینے والا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس جگہ اختیار ہے اللہ ہی کا حق، اللہ جو سچا ہے اسی کے لیے سارا اختیار ہے. اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی نے لے لیا، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھین سکتا ہے. اس لیے جو اللہ نے اسباب و وسائل دیے ہیں اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. هنالک الولایۃ للہ الحق، اس جگہ حکم ہے اللہ ہی کا، اللہ ہی کا ثابت. اللہ جو سچا ہے اسی کا حق، اسی کا حکم ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کی حکومت ہے. ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ہے بدلے میں، وخیر عقبا، اور وہ بہتر ہے انجام میں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر انجام دیتا ہے. اللہ کی ماننی چاہیے، بھلے سے غریبی ہو بھلے سے امیری ہو. یہاں یہ جو دو آدمیوں کی مثال ذکر کی گئی ہے تو مفسرین نے اس بات پر بحث کی ہے
کہ واقعتاً ایسے دو کوئی آدمی تھے، یا یہ سمجھانے کے لیے مثال ذکر فرمائیے؟ تو چنانچہ مفسرین کے اس میں دونوں قول ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اس زمانے میں اس طرح کے دو آدمی تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے مثال پیش کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس مثال سے جو مقصد ہے اللہ رب العزت کا، اور جو اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں، حق اور باطل کا معیار، اس کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔